کینیڈا میں ایک مسلمان کاروباری شخصیت کو دہشت گرد سے تعبیر کرنے والے ایک سیاستدان کو 18 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ کیون جانسن کو سزا کے علاوہ توہین عدالت کے مقدمات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں ایک مسلمان کاروباری شخصیت کو دہشت گرد سے تعبیر کرنے والے ایک سیاستدان کو 18 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ کیون جانسٹن کو سزا کے علاوہ توہین عدالت کے مقدمات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ کینیڈا میں حلال ریستورانوں کی چین کے مالک محمد فقی کو اپنی ویب سائٹ اور سماجی رابطوں کے پیجز پر ہدف بنانے والے سیاستدان کیون جانسٹن کو 18 ماہ قید کی سزا دی گئی ہے۔ کیلگری شہر میں بلدیہ میئر امیدوار جانسٹن کو محمد فقی کے برخلاف سال 2017 میں نفرت آمیز بیانات کی پاداش میں 2019 میں 2.5 ملین کینیڈین ڈالر کا جرمانہ کیا گیا تھا۔ جرمانے کی سزا کو قطعی فیصلے سے منسلک کرنے والی عدالت نے اپنی پیشی میں جانسٹن کے دوبارہ محمد فقی اور دین اسلام کے خلاف نفرت پر مبنی بیانات نہ دے سکنے کو بھی اپنے فیصلے میں جگہ دی تھی۔ کینیڈین سیاستدان کی جانب سے نفرت آمیز بیانات کو جاری رکھنے پر آنٹیریو ہائی کورٹ کے جج فریڈ میئرس نے کیون جانسٹن کے بارے میں دوبارہ سے فیصلہ صادر کیا ہے۔ فقی کے بارے میں دہشت گرد اور بچوں کے قاتل جیسے نازیبا الفاظ استعمال کرنے پر جج نے ملزم کے اس سے قبل کے فیصلے کی خلاف ورزی کرنے کے جواز میں اب کی بار 18 ماہ کی سزائے قید صادر کی ہے۔ اپنے بیان میں فقی نے جانسٹن کے بارے میں لکھا، میں اسے نظر انداز کرنے کے لیے بے وقوف نہیں سمجھتا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ کینیڈا دوسرے ممالک کو تباہ کرنے والی نفرت کے دھاروں کے خلاف ایک محفوظ ملک ہے۔ فقی نے کہا کہ اس سے مجھے امید ہے کہ ہمارا عدالتی نظام کینیڈا میں نفرت کو سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کے بعد پابندیوں میں بھی نرمی کی جا رہی ہے، جبکہ حکام کی جانب سے صوبے کے اسکولوں میں ریپڈ اینٹی جین اسکریننگ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کے بعد پابندیوں میں بھی نرمی کی جا رہی ہے، جبکہ حکام کی جانب سے صوبے کے اسکولوں میں ریپڈ اینٹیجن اسکریننگ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اونٹیریو میں کرونا کی صورتحال بہتر ہونے کے بعد محکمہ صحت کے حکام اور ڈاکٹروں نے شہریوں کو گھریلو پیمانے پر تقریبات کی اجازت دے دی ہے، تاہم اس بات کی بھی ہدایت کی ہے کہ تقریبات میں شریک ہونے والے ممبران ویکسینیشن کروا چکے ہوں۔ اونٹیریو کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر کیرن مور کا کہنا ہے کہ جس تقریب میں تمام لوگوں نے ویکسینیشن کروا رکھی ہے، انہیں بغیر ماسک کے بھی تقریب میں شرکت کی اجازت دی گئی ہے۔ دوسری جانب چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ کی جانب سے بچوں میں بڑے پیمانے پر انفیکشن کو روکنے کے لیے اسکولوں میں تیزی سے کووڈ-19 ٹیسٹوں کے استعمال کے بارے میں اعلان کیا گیا ہے۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا ہے جب والدین کے گروہوں نے ریپڈ ٹیسٹ کٹس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے اسکولوں کے لیے کووڈ کی جانچ کا اہتمام کیا تھا۔ فورڈ حکومت نے 2 ایجنسیوں کو کہا کہ وہ کاروبار کے علاوہ کسی کو بھی یہ ٹیسٹ کٹ تقسیم کرنا بند کر دیں۔ ویکسین ساز کمپنی ماڈرنا نے ہیلتھ کینیڈا سے ویکسین کے بوسٹر شاٹ کی منظوری کے لیے درخواست دی ہے۔ کمپنی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ویکسین کی تیسری خوراک ضروری ہو جائے گی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ویکسین ساز کمپنی ماڈرنا نے ہیلتھ کینیڈا سے ویکسین کے بوسٹر شاٹ کی منظوری کے لیے درخواست دی ہے۔ کمپنی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ویکسین کی تیسری خوراک ضروری ہو جائے گی، جبکہ آنے والے دنوں میں ٹروڈو حکومت کی جانب سے وفاقی سرکاری ملازمین کے لیے ویکسین لگوانا لازمی قرار دیا جائے گا۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 16,43,420 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 28,050 ہو گئی۔ ملک بھر میں 15,73,010 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,89,041 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,757 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 4,12,800 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,397 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 3,04,502 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ
778 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,90,372 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,983 ہے۔ فیس بک کی سابقہ عہدیدار نے الزام عائد کیا ہے کہ فیس بک جمہوری اقدار کو نقصان پہنچا کر معاشرے میں تقسیم پیدا کر رہی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کے سامنے پیش ہو گئی۔ فرانسس ہاؤگن نے اس موقع پر اپنے بیان میں کہا کہ فیس بک بچوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ فیس بک کی سابقہ عہدیدار نے الزام عائد کیا کہ فیس بک جمہوری اقدار کو نقصان پہنچا کر معاشرے میں تقسیم پیدا کر رہی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ فیس بک کی انتظامیہ کو معلوم ہے کہ اس پلیٹ فارم کو کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے، لیکن وہ منافع کی غرض سے ایسا کرنے سے گریزاں ہیں۔ فیس بک کی سابقہ عہدیدار فرانسس ہاؤگن نے سینیٹ کی کمیٹی کے سامنے یہ بیان بھی دیا کہ فیس بک انتظامیہ عوامی مفاد پر کاروباری مفاد کو ترجیح دیتی ہے۔ برطانیہ کے خصوصی ایلچی نے افغانستان کے نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر سے اہم ملاقات میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے مالی امداد کی پیشکش کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کے خصوصی ایلچی سائمن گاس نے امارت اسلامیہ افغانستان کے نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر سے اہم ملاقات میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے مالی امداد کی پیشکش کی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق برطانیہ کے خصوصی ایلچی سائمن گاس کی سربراہی میں ایک وفد نے طالبان کے نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم عبدالسلام حنفی اور وزیر خارجہ امیر اللہ متقی بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران برطانوی ایلچی نے افغانستان میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے مالی امداد کی تقسیم اور ترسیل سے متعلق تبادلہ خیال کیا اور ملک کو شدت پسند عسکریت پسندوں کی آماج گاہ نہ بننے دینے کی یقین دہانی کو سراہا۔ برطانوی ایلچی نے طالبان قیادت سے درخواست کی کہ جو لوگ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں انہیں محفوظ راستے فراہم کیے جائیں، جبکہ اقلیتوں اور خواتین کے حقوق کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر نے افغان عوام کو مالی امداد کی فراہمی کی پیشکش پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ امارت اسلامیہ اقلیتوں اور خواتین کو تحفظ اور شریعت میں حاصل حقوق فراہم کر رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے مزید کہا کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی متعدد بار کرا چکے ہیں۔ عالمی قوتیں بھی ہماری حکومت کو تسلیم کر کے منجمد فنڈز کی بحالی پر غور کریں۔ واضح رہے کہ ملاقات میں برطانوی ایلچی سائمن گاس کے ساتھ دوحہ میں افغانستان کے لیے برطانیہ کے مشن کے انچارج ڈی افیئرز بھی موجود تھے۔ کورونا وائرس سے متاثرہ ممالک میں امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وقت وائرس سے اب تک 7,24,728 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,47,81,200 ہو چکی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا کی چوتھی لہر سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 23,66,16,092 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 48,32,092 ہو گئی، جبکہ 21,37,40,990 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس سے متاثرہ ممالک میں امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 7,24,728 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,47,81,200 ہو چکی ہے۔ بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,49,568 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,38,71,881 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 65,137 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 72,96,879 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 93 نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,730 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,47,357 تک جا پہنچی ہے۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔